إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفضل أيام يوم النحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور انعام کے ساتھ ذی القعدہ کے آخری ایام میں رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذی القعدہ کے ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ اس مہینے کا آغاز ہے جس کا پہلا عشرہ اللہ رب العزت کے یہاں نہایت ہی محبوب ہے۔ اس کو اگر آپ اس طریقے سے کہنا چاہیں کہ 3 اشروں
کی فضیلت والا مہینہ ختم ہو گیا، یعنی رمضان، اور ایک عشرے کی فضیلت والا مہینہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جب ایام آتے ہیں اور جب قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، حج کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح سے مزدلفہ، منی، خانہ کعبہ، طواف اور سعی اور اس طرح کے اعمال کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے کسی بھی ناحیے سے اگر آپ غور کریں تو ایک شخصیت آتی ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے انسانیت کے بیچ میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا، جو انسانیت کا درس دینے کے لیے اور انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے اور انسانیت کو یہ بتانے کے لیے بے مثال کوششیں کی کہ انسانیت کی اصل انسانیت یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ وہ انسان نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلائے، لاکھوں لوگوں کو کپڑا پہنائے، لاکھوں لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے، لیکن جو رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھتا، اس کی انسانیت کی یہ ساری چیزیں تباہ اور برباد ہیں، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ اسی درس کو بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ویسے انبیاء اور رسول تو بہت زیادہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو اور کچھ رسولوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ رب العالمین نے انہیں، ان کی مثالیں، ان کے نمونے بہت زیادہ قرآن کریم میں پیش فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہیں کہا کہ اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جگری دوست بنا لیا ہے، اور کہیں کہا کہ اللہ رب العزت کے گھر کے معمار ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو، جو گھر اس دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر تعمیر کیا گیا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اس گھر کو انہوں نے بنایا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانے والا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقتدیٰ بتایا، پیشوا بتایا، کہیں نبی کہا تو کہیں صدیق کہا، تو کہیں حلیم کہا تو کہیں کریم کہا، اور نہ معلوم کون کون سے القاب سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، مثال بنا دیا، نمونہ بنا دیا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ اللہ رب العزت کے لیے عبرت حاصل کریں۔
نصیحت حاصل کریں، توحید کے لیے قربانیاں کس طرح سے دی جاتی ہیں، توحید پر استقامت کس طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو اس دنیا کی ادنا چیز کو پا کر کے توحید کو برباد کر لیتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، جبکہ توحید ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا اس پر قربان ہو جائے تو میرے بھائیوں یہ بہت معمولی قربانی ہے۔ توحید پر پوری دنیا قربان ہو سکتی ہے اور توحید کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم کا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیجئے۔ وہ صدیق تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو پیروی کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ یہ خطاب اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طریقے کی، ان کے دین کی، ان کی سنت کی، ان کے انداز کی، ان کے اسلوب کی۔ اور اللہ رب العزت نے صراحت فرمائی وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شرک تو ان سے جوڑ دیا گیا ہے، شرک تو ان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام فاتح ہو گئے، مکہ پر فاتح ہو گئے، نبی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اور جن کو فال لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں تیر ہیں جس سے وہ فال لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مٹوایا، اور ان دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ شرکیہ کام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آج یہودی ہو، آج نصرانی ہو، آج یہ بت پرست ہو، یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں، ان کے نام کو کچھ بدل کر کے بتایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت صراحت فرما رہا ہے کہ مشرکو، جو یہ تم شرکیہ کام کر رہے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاص طور سے خطاب فرمایا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، اور یہاں پوری انسانیت اور پوری امت کو خطاب کر کے رب العزت فرما رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے لوگوں توحید کے لیے قربانی دینے میں، اے لوگوں شرک سے برات کا اظہار کرنے میں، اے لوگوں حق پر ڈٹے رہنے میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کس طریقے سے اس بندے نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے اس بندے نے استقامت کی مثال قائم کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا ہے، ان کو پاگل کہا ہے، ان کو پاگل پنی سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بھلا کون اعراض کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے طریقے سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ،
مگر جو پاگل ہو گیا ہو، جو بیوقوف ہو گیا ہو، بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرے گا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل فطرت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام تو حق پر تھے، ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جس عمل پر تھے اسی کا تقاضا عقل کرتی ہے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سامنے ہی سر جھکائیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکائیں، شرک کے قریب نہ جائیں اور توحید سے کبھی اعراض نہ کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تو اس سے اعراض کون کر سکتا ہے سوائے اس کے جو پاگل ہو گیا، جو بیوقوف ہو گیا ہو، جو ناسمجھ ہو گیا ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری آیتوں میں میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں اور تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک موقع آ رہا ہے اور ہمارے سامنے یہ دو جمعہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ کون سے اعمال ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کون سے مظاہر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے زندگی کے کون سے موڑ ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے، اور یہی جو ہے کیا نام ہے ملت، اور یہی طریقہ جو ہم قربانی کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور سب سے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر مضبوطی سے قائم تھے، اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر، نہ لالچ کے موقع پر اور نہ ڈر اور خوف کے موقع پر، کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے اعراض نہیں کیا، اور شرک کی طرف ذرہ برابر کبھی بھی کسی موقع سے مائل نہیں ہوئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے یہ بتوں کا پجاری گھر تھا۔ ان کے باپ آزر یہ بتوں کے پجاری تھے، اور نہ ہی کسی بتوں کے پجاری تھے بلکہ یہ مورتیاں بنا بنا کر کے بیچا کرتے تھے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کیا کرتے تھے، باہر بھیجتے تھے، دوسرے گاؤں میں بھیجتے تھے، اور اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں میرے بھائیوں آنکھیں کھولی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں توحید کی جو توفیق عطا فرمائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے ذرہ برابر کبھی اعراض نہیں کیا۔ بہت ساری باتیں ان کے والد صاحب سے ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بہت ساری جھلک ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو مشرک اور پرلے درجے کا مشرک ہے، بہت خبیث قسم کا مشرک ہے، جو صرف شرک کرتا نہیں ہے بلکہ شرک کی تبلیغ کرتا ہے اور شرک کے وسائل اور ذرائع فراہم کرتا ہے، لیکن باپ ان کی عزت، ان کا احترام اولاد پر فرض ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ یہاں سیکھیں، ہم اور آپ یہاں درس لیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ابا ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، اور کوئی ہمارا رشتہ دار اور خاندان کا فرد ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کیسے ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس غلط ماحول سے بچانا کیسے چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، ہمارے معاشرے اور سماج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یا تو ایک آدمی اتنا زیادہ رواداری کرے گا اور اتنا زیادہ کسی کی عزت اور احترام کرے گا، اتنا زیادہ کسی کو بڑکپن دے گا کہ جو غلط کام کہہ رہا ہے اس میں چلے جائے گا، شرک میں چلے جائے گا، بدعت میں چلے جائے گا کہ بھائی بڑے بزرگ ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، ابا ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں،
محلے کے بڑے ہیں وہ کہہ رہے تھے تو میں نے کر لیا. اور یا تو انسان اتنا زیادہ اس سے بیزار ہو جائے گا اور اتنا اس سے دور ہو جائے گا کہ سامنے جو وہ شخصیت ہے اس کی عزت اور احترام کو بھی بھول جائے گا. چنانچہ عباس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ عباس شرکیہ کام کرتے. یا آپ کو شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ اگر عباس شرکیہ کام کرے تو آپ بات کرنا چھوڑ دیں؟ قرآن تو ایسی کوئی توجیہ نہیں فرماتا ہے. کیوں قرآن کو بدنام کر رہے ہیں آپ اپنی امی کے گھر پہ نہیں جاتے کیونکہ امی شرکیہ کام کرتی ہیں اور کوئی بھائی ہے جو شرکیہ کام کرتا ہے اور امی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے امی سے آپ نے قطع تعلق کر لیا ہے کیونکہ وہ مشرکہ ہے، نعوذ باللہ. آپ اپنے اور کسی رشتہ دار سے بات چیت نہیں کرتے ہیں میرے بھائی. آپ گھر پہ نہیں جاتے اور سمجھتے ہیں اس کو بہت بڑی نیکی کہ میں تو جاتا ہی نہیں، میں تو بات ہی نہیں کرتا، مجھے شرک بالکل نہیں برداشت ہے، مجھے بالکل گوارا نہیں ہے شرک. یہ کہاں بتایا گیا آپ کو کہ اگر اپنی امی کے ساتھ اسے سلوک کریں گے، اپنی امی کی عزت اور احترام کریں گے تو گویا کہ اگر آپ کی امی مشرکہ ہے تو آپ شرک کرنے والے ہو گئے. یہ کس نے بتایا میرے بھائیوں؟ اس کو بہت سخت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. معاشرے اور سماج میں برائی اور فساد اور شرک اور بدعات کے پھیلنے کے اسباب میں سے یہ بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمارے اندر یہ چیز جو ہے کیا نام ہے آئی ہوئی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جان، یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور جو نہ تمہارے کوئی کام آ سکتے؟ یہ سمجھانے کا انداز. میرے پیارے ابا جان، میرے والد محترم، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ ان پتھروں کی آپ دیکھو، ان کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہو اور یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے. ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ طرف دیکھیے، جذبہ دیکھیے، احترام دیکھیے، عزت دیکھیے، توحید کی غیرت دیکھیے، شرک سے برات دیکھیے، ساری چیزیں اس ایک جملے میں ظاہر ہو رہی میرے بھائی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے کیونکہ میں نبی ہوں اللہ کا، میرے پاس وحی آتی ہے اللہ رب العزت کی، تو میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ابا سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابا آپ مجھ سے بڑے ہو، آپ میرے والد ہو، لیکن میرے پاس جو علم ہے ابا آپ کے پاس نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو ابا آپ شرک نہیں کرتے، اگر علم ہوتا تو ابا آپ بدعتوں میں نہیں جاتے، اگر علم ہوتا تو ابا آپ ایسی نمازیں نہیں چھوڑتے، اگر علم ہوتا تو ابا آپ یہ حرام کام نہیں کرتے. ابا میری بات مان لیجئے، آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اس خسارے کا باعث ہے اور آخرت میں سخت سے سخت سزائیں ہیں؟ میرے ابا جان آپ بات کو سمجھیے. تو کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے. ہمیشہ بیٹا ہی باپ کے پیچھے نہیں چلے گا، ہمیشہ بیٹا ہی باپ کے پیچھے نہیں چلے گا. عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، لیکن اگر باپ صحیح راستے پر رہی ہے تو باپ کو بیٹے کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. سبحان اللہ. بیٹا اگر توحید پر ہے، باپ شرک پر ہے، تو باپ جو ہے بیٹے کے راستے پر چلے گا، اس کے پیچھے چلے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے میرے پیچھے چلیے آپ، میں آپ کے پیچھے نہیں چلوں گا کیونکہ اس معاملے میں آپ سے بڑا ہوں. میرے پاس توحید کا علم آیا ہے، مجھے اللہ نے توحید کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نہیں چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں تم کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا اور میں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا اور اس کے جو ہے کیا نام ہے آپ کو اس کو بتاؤں گا، میں سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کروں گا. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک موقع پر کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، اب شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی نبی کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی عبادت کرتا ہے، وہ نبی کی عبادت نہیں کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی کسی درگاہ کی عبادت کرتا ہے، درگاہ کا طواف کرتا ہے، اس کے سجدے کرتا ہے، درگاہ والے سے دعائیں کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہے، شیطان کی بات کر رہا ہے، وہ ولی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ کیسے شیطان کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارا کام شیطانی کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ایک کی عبادت کرنے کا حکم کسی نبی نے نہیں دیا ہے، کسی ولی نے نہیں دیا ہے، کسی اچھے آدمی نے نہیں دیا ہے، یہ شیطان کا حکم ہے۔ لہذا آپ شیطان کے حکم پر چل رہے ہیں اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو کہ شیطان کتنا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جو ہے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلی نافرمانی ہے جو وجود میں آئی ہے، پہلی نافرمانی، اللہ رب العزت کی پہلی نافرمانی، اور اللہ رب العزت کی جو ہے کیا نام ہے کہ حکم کی خلاف ورزی، یہ جو ہے شیطان نے کیا۔ سب سے پہلی نافرمانی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور اس کو مانا نہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے ابا کو توحید کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کے دلائل بہت دیے ہیں۔ کیا دلائل دیے؟ بھائی ان کی پوجا مت کیجئے اس لیے کہ سنتے نہیں، اب اگر سنتے ہیں تو پروف کر دو، کیونکہ یہ دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں تو پروف کر دو، کیونکہ یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے، اگر آتے ہیں تو پروف کر دو۔ دلیل دیا تو اس دلیل کو کاٹنا چاہیے ان کے والد کو، ان کے باپ کو، کہ نہیں ابراہیم کیا بات کر رہے ہو تم کہہ رہے ہو سنتے نہیں سنتے ہیں، تم کہہ رہے دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں آ سکتے آتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے مورتیوں کو، بتوں کو توڑ دیا تھا سوائے ایک بڑے بت کے، عید کے دن جب لوگوں نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا سنا ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کام کیا، کہا بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا لا ینطقون، جاؤ ان سے پوچھ لو، یہ اگر بولتے ہیں تو پوچھ لو ان سے، انہی سے پوچھو۔ تو قوم کے لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا شرم کے مارے کہ کیسے میں ان سے پوچھ، وہ تھوڑی بولتے ہیں، وہ تھوڑی سنتے ہیں، شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ لیکن ہٹ دھرمی غالب آ گئی اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے اور مارنے اور پیٹنے کی دھمکی دینی شروع کر دی۔ دیکھیے ان کے باپ نے کیا جواب دیا، قال اراغب انت عن آلہۃ ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے کٹ کر رہے گا، میرے معبودوں کی بات نہیں کرے گا؟ دیکھ اگر تم نہیں سمجھا اور اپنی اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آیا، تجھ کو میں پتھر سے مار کے سنسار کر دوں گا۔ حق والا دلائل پیش کرتا ہے اور سامنے والا گالیاں دیتا ہے، حق والا دلائل پیش کرتا ہے اور سامنے والا مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان ہے میرے بھائی، حق والا قرآن بیان کر دے گا، حق والا حدیثیں بیان کر دے گا، سامنے والا گالیاں دے گا، یہ انگریز کے اولاد ہے، یہ فلانے ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی صاحب حق کی جو آپ کہہ رہے ہو حق ہے تو دلیل دے دو، نہیں ہے نہیں۔ کہا ابراہیم تم میری بات کو سنے گا نہیں، ہمارے معبودوں سے کٹ کر رہے گا، دیکھ اگر باز نہیں آیا میں پتھر سے مار مار کے ہلاک کروں گا، جا تم مجھ کو بات مت کر، زندگی میں مجھے چھوڑ دے، میرے قریب مت آنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا نمونہ جو ہمارے لیے ہے کہ توحید پر انسان ثابت قدم رہے اور جمع رہے، ڈٹا رہے، اور توحید کی کیسے دعوت دے اور کیسے گھر والوں کو سمجھائے
کیسے دوسروں کو سمجھائے اور کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرے، اس میں اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم ملک الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين۔